أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعلى معلوماتك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الذي خلقت بركته بذاته محياه وحق الآباء من دينه وذكره ورحمته. برادران کریم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا، اپنے اولیاء کی دعوت سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ایمان کی تجدید ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ ہم جو پچھلے جمعرات کو ہماری جو بات ہوئی تھی، ہم سورہ عصر کی تشریح ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرے تھے، اس کا تسلسل ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ سورہ عصر جو پڑھے تھے ہم کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی والعصر اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے بولا۔ تفصیل سے دیکھیں قسم کس کی کھائی جاتی ہے، کب کھائی جاتی ہے۔ والعصر یعنی قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر یعنی تمام انسان، تمام انسانیت، پورے انسان خسران میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں۔ الا الذین سوائے آمن جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات جو عمل صالح کرے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یعنی جو حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، یہ لوگ کامیاب۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں 4 زمرے بتائے ہیں جن کے پاس یہ 4 خصوصیات پائی جائیں گی، وہ کامیاب، یعنی نقصان سے، گھاٹے سے بچنے والے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک صورت کو، چھوٹی صورت، 3 آیت کی صورت، ایک چھوٹی صورت کو بھی اگر کوئی لے لے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے تو دنیا میں کامیاب ہے، دنیا و آخرت میں کامیاب ہے، کامرانی ہے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا نقصان میں، گھاٹے میں ہے، آخرت کا نقصان نہیں، دنیا کا بھی نقصان ہے، دنیا کا بھی گھاٹا ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو کامیابی کا جو زمرہ بتایا گیا 4 زمرے ہیں۔ سب سے پہلے جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد عمل صالح کرتے ہیں، اس کے بعد حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی کرتے ہیں۔ 4 چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ 4 میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان ہے، ایمان لاتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں دیکھیں گے، پھر آنے والے وقت میں انشاءاللہ اور تھوڑا آگے بڑھیں گے انشاءاللہ پابندی جو بچے ایبسینٹ ہے وہ لوگ پریزنٹ ہو جاتے تو اور اچھا ہو جاتا، وہ لوگ بھی سن لیتے۔ آپ لوگ تو ہیں الحمدللہ، اس کو سنیے اور یہ میسیج کو آگے تک پہنچانا، میسیج کو آگے تک پہنچانا۔ آپ جو سمجھے وہ سمجھے سو اپنے ساتھیوں کو جو آج ایبسینٹ ہیں، جو نہیں ہیں، ان کو ہم سمجھانا، بولنا کہ بھائی یہ بات ہوئی، ایسی بات ہے، کیونکہ دین جو ہے فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات۔ علم کا حاصل کرنا، لوگ علم بولے تو اسکولوں میں لکھ کے لگا لیتے، یہ آئے یہ حدیث۔ علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کون سے علم کا حاصل کرنا فرض ہے؟ علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ دین کا علم حاصل کریں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کو موقع عنایت فرمایا۔ تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ایمان لانا ہے، تو جیسا پچھلی مرتبہ بات آئی تھی ہماری کہ بھائی ہم کو جو چیز لانا ہے ہم وہاں پہ جانا ہے۔ کپڑے والے کے پاس ہم کو کپڑا ملے گا، کپڑا لانا ہے تو ہم کو کپڑے کی دکان جانا پڑے گا، کپڑے والے کے پاس جانا پڑے گا۔ ترکاری لانا ہے ہم کو، ترکاری یعنی ہم کو کپڑے کا تشخص ہے، کپڑا لاؤ گے تو اب جا کے ترکاری نہیں لاتے،
کپڑا لاؤ گے تو آپ جا کے ترکاری نہیں لاتے, ترکاری لاؤ گے تو جا کے آپ فروٹس نہیں لاتے, فروٹس لاؤ گے تو آپ جا کے گوشت نہیں لاتے, ہے نا. جو چیز لاؤ بولے آپ کو وہ چیز لاتے. ترکاری میں بھی آپ کو جو بولے وہ لاتے. کدو لاؤ گے تو آپ کدو لاتے, سیب کی پھلی نہیں لاتے. کدو لاؤ اگر بولے آپ کو تو آپ کدو لاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کدو کیسا رہتا, سیب کی پھلی کیسی رہتی, ہری مرچ کیسی ہوتی. ترکاری کا پورا تشخص ہے, فروٹس کا تشخص ہے. سیب لاؤ بولے سیب لاتے ہیں, انار لاؤ بولے انار لاتے ہیں, جام لاؤ بولے جام لاتے ہیں. یعنی ہر چیز کو آپ جانتے ہیں. اگر کوئی انار بول کے آپ کو سیب دے دیا تو کیا بیوقوف سمجھ لے گا میرے کو؟ ہوتا نا, آپ انار بولے اس کو, انہیں سیب دے دیا انار ہے بول کے لیتے ہیں, کہیں کو نہیں لیتے. ہم کو معلوم ہے, ارے میں انار پوچھا ہوں سیب دیتے رہا بھائی, میں انار پوچھ رہا ہوں, قیمت انار کی لے رہا, دے رہا سیب. دھوکا ہے نا. اس کو نہیں معلوم کچھ بھی, نہ انار معلوم نہ سیب معلوم. ایک افریقہ کے بچے کو لا لیا, اس کو انار, اس کو انار بولتے بولتے نہیں معلوم, جا کے بولے انار لا بولتے, اس کو کوئی سیب دیا تو لا لیتا ہوں, اس کو نہیں معلوم. اس کو اپنی زبان میں معلوم, اس کو اپنی افریقن زبان میں معلوم. افریقن زبان میں جو بولے وہ تو پھر انہیں دھوکہ نہیں کھاتا. افریقن زبان سے ہٹ کے کی زبان میں بولے جاؤ انار لے کے آؤ, کہ اس کو سب بتائے نہیں کچھ بھی. ایسا انار رہتا, ایسے باریک باریک دانے رہتے, ایسا گول رہتا, اس کو بتائے نہیں. بغیر بتائے خالی جا کے بولے جاؤ انار لے کے آؤ. انہیں چلے گیا انار بولا, انار بول کیوں بتایا, انہیں سیب دے دیا, وہ لے کے آیا. کیوں؟ وہ جانتا نہیں. یعنی جو چیز ہم کو لانا ہے وہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے, اور کہاں ملتی وہ بھی معلوم ہونا. جو چیز بیچنے والا ہوتا ہے وہ اس کے پاس ہوتی ہے, وہ اس کو دیتا ہے. کپڑے کی دکان بھری ہوئی ہے کپڑوں سے, اب جا کے بولے بھائی 1 کلو ہری مرچی دے دو بولے. انہوں نے کہا 1 کلو کیا, میں 1 ہری مرچی بھی نہیں دے سکتا. کپڑا بولو 100 میٹر دیتا ہوں, 1000 میٹر دیتا ہوں, 1,00,000 میٹر دیتا ہوں. کپڑا دکھتا بولے تو میرے پاس کپڑا ہے, میں کپڑا دیتا ہوں. اب 1 ہری مرچی بولے بھی نہیں دے سکتا, میرے پاس نہیں ہے. یعنی جس کا جو چیز ملتی وہاں پہ ہم کو جانا پڑتا. ہم کو ایمان لانا ہے تو ہم کو ایمان والے کے پاس جانا پڑتا. تو ہم کو یہ بھی معلوم ہونا کہ ایمان رہتا کیسا ہے, ایمان کیسا ہے. اب تک ہم جو باتیں دیکھے یہ پوری چیزیں کیا ہے, یہ مادی چیزیں ہیں. کون سی چیزیں ہیں؟ مادی. مادی یعنی پکڑ میں آنے والی چیزیں, نظر آنے والی چیزیں. پکڑ میں آنے والی چیزیں ہیں, نظر میں آنے والی چیزیں ہیں. اب نے کیا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہوتی ضرور ہیں لیکن نظر نہیں, پکڑ میں نہیں. کچھ چیزیں ہوتی ضرور ہیں, پکڑ میں نہیں. مثال کے طور پر بہت غصے میں دکھ رہے ہیں آپ, کیا بات ہے؟ ایک سوال ہوگا, آج سر بہت غصے میں دکھ رہے ہیں, آج سر بہت غصے میں دکھ رہے ہیں. کہیں دکھ رہا غصہ میرا؟ غصہ کیسا رہتا ہے؟ پکڑ میں آتا دکھتا ہے. غصہ کہاں ہے, کہاں رکھا ہوا ہے, کیسا ہے؟ دکھتا غصہ. میرے کو آپ سے بے انتہا محبت ہے, میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے, محبت دکھ رہی, محبت ہے میرے کو آپ سے. کتنی محبت ہے؟ 1 کلو, 2 کلو, 5 کلو, 10 کلو, 1 لیٹر, 10 لیٹر, 50 لیٹر. کتنی محبت ہے. غصہ ہے تو کتنا غصہ ہے, نفرت ہے تو کتنی نفرت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں ہیں ضرور, یہ چیزیں ہیں ضرور, لیکن پکڑ میں نہیں آتی, نظر نہیں آتی. جو رکھتا ہے وہ جانتا ہے. اس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے. میں کلاس میں آیا, ایک پرابلم کرایا, بچے نہیں کرے, سب کو پنشمنٹ دے دیا. سر غصے میں دکھ رہے ہیں, ایک ہی پرابلم پنشمنٹ دے دیا. یعنی میرا پنشمنٹ دینا, میرا مارنا, میرا پنشمنٹ دینا, میرا مارنا میرے غصے کا اظہار ہو رہا. میں غصے میں ہوں. ہم
اگر غصے میں ہیں عمل سے اظہار کرتے ہیں، ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں عمل سے اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر جگہ آمنو وعملوا الصالحات بولے، ایمان لاؤ عمل صالح کرو، یعنی جو ایمان لائے اس کا اظہار کرو۔ یعنی یہ غصہ جیسا ہے، محبت جیسی ہے، نفرت جیسی چیز ہے۔ خیال کہاں ہے؟ خیال، یہ خیال آ رہا ہے، کیسا آ رہا ہے؟ دکھ رہا ہے؟ کسی کو دکھتا ہے؟ جس کا خیال اس کو دکھتا، دوسروں کو نہیں دکھتا۔ دکھتا کسی کا خیال کسی کو؟ آپ کا خیال میرے کو دکھتا، میرا خیال آپ کو دکھتا۔ جس کا خیال اس کے ساتھ ہے، خیال ہے ضرور، خیال ہے ضرور، سمجھ میں نہیں سمجھ؟ غصہ ہے ضرور، نفرت ہے ضرور، محبت ہے ضرور، یہ تمام چیزیں ہیں، پکڑ میں نہیں ہے۔ اس کا احساس ہوتا، اور صرف اس کا احساس اسی کو ہوتا جو رکھتا ہے۔ آپ کے غصے کا احساس میرے کو نہیں رہتا، میرے غصے کا احساس آپ کو نہیں، آپ کی محبت کا احساس میرے کو نہیں، میرے خیال کا احساس آپ کو نہیں۔ یعنی یہ تمام چیزیں ایسی صفات ہیں جو بندہ جو رکھتا ہے اسی کے پاس ہوتی ہے، اسی کو اس کا ادراک ہوتا ہے، اسی کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ ایمان بھی ایک ایسی ہی شے ہے، ایمان بھی ایک ایسی ہی شے ہے۔ ایمان کے جو معنی ہیں، ایمان کا جو لفظی معنی ہے، ایمان کا معنی ہے یقین کرنا۔ الایمان هو الیقین، ایمان کا معنی کیا ہے؟ یقین کرنا۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمانی کلمہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ایمانی کلمہ، ایمان آنے والا کلمہ ہے۔ یعنی ہم کو یقین کرنا ہے۔ یقین، یقین کس کو بولتے ہیں؟ جانتا پن سے۔ اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بوتل نہیں، ایک بوتل میں پانی رکھا ہوا ہے، ایک بوتل میں پانی رکھا ہوا ہے۔ میں بولا سلمان ذرا پانی دیجیے، تو ساتھ ادھر سے آواز دی، نہیں سلمان اس میں پانی نہیں ہے، ابرار ابھی لا کے اس میں اسپرائٹ رکھتی ہے۔ اب کنفیوژن ہو گیا سلمان، اسپرائٹ مجھے تو پانی کے جیسا دکھتا ہے، پانی مجھے تو پانی کے جیسا دکھتا ہے۔ اب کنفیوژن شروع ہو گیا، ارے سر پانی دے بول رہے ہیں، پانی بول رہے ہیں، ساتھ بابا بول رہے ہیں اسپرائٹ ہے۔ سلمان کیا کریں گے؟ سلمان فوراً اس کی ٹیسٹنگ کریں گے، ریسرچ کریں گے۔ سلمان کیا کریں گے؟ اس پہ ریسرچ کریں گے، یعنی تھوڑا ایسا ڈال دیں گے، پی کے دیکھیں گے، ارے اسپرائٹ کا مزہ نہیں آ رہا، پانی چاہیے تو، ارے غلط بول رہے ہیں، پانی ہے یہ۔ اس کے بعد کوئی اور آ کے بولے نہیں یہ اسپرائٹ ہے، میں بھی اسپرائٹ رکھا تھا، دوسری گلاس میں کھاؤں گا، یہ پانی ہے۔ 10 آدمی بھی اگر بولے آ کے سلمان کو نہیں یہ اسپرائٹ ہے، 10 آدمی میں تو بولتے ہیں نہیں یہ پانی ہے۔ سمجھ میں آئے گا؟ یعنی آپ تحقیق، جو یقین کی کیفیت ہے وہ چکھنے سے پہلے آپ کو معلوم تھا، سر بولے پانی ہو تو یقین ہوا، لیکن انہوں بولنے سے کیا ہوا؟ کنفیوژن ہو گیا۔ آپ کیا کریں؟ ریسرچ کریں۔ اس کے بعد آپ کا جو لیول تھا یقین کا وہ کیسا تھا؟ فل تھا، ہائی تھا۔ کوئی بھی بولنے دو، ہم اپنی بات سے نہیں ہٹتے، کوئی بھی بولنے دو۔ کیوں؟ ہم ریسرچ کر لیے، ہم ریسرچ کر لیے۔ ریسرچ کرنے کے بعد ہمارا ایمان پختہ ہو گیا، ہمارا ایمان پختہ ہو گیا، ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم کو کوئی اپنے ایمان سے ہٹا نہیں سکتا۔ صحابہ ایمان پہ ریسرچ کر لیے، اللہ کی بات پہ یقین کر لیے، اپنی جانوں کو قربان کر دیے، اپنے بیوی بچوں کو قربان کر دیے، اپنی اولاد کو قربان کر دیے، اپنے مال و متاع کو قربان کر دیے، اپنی بادشاہت کو قربان کر دیے، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ یقین اتنا بیٹھ گیا تھا ان کے دلوں میں۔
کیوں؟ یقین کب ہوتا؟ جب تک کہ ہم ریسرچ نہیں کریں ہم کو یقین نہیں آتا، تحقیق نہیں کریں جب تک ہم کو یقین نہیں آتا۔ تو ہم اللہ ہمارا رب ہے، یعنی پالنے والا ہے، سنیں ہم کبھی تحقیق نہیں کریں، کبھی جاننے کی کوشش نہیں کریں اللہ ہمارا رب ہے۔ ایک مرتبہ اگر جان دیا ہم، پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جاؤ، ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ چھوڑتے نہیں، اللہ کی ذات پہ ہم بھروسہ چھوڑتے نہیں۔ کیوں؟ ہم کو یقین ہو جاتا، ہم ٹیسٹنگ کبھی کریں نہیں، اللہ رب ہے، اللہ ہم کو پال رہا ہے، مجھے کبھی دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرے، خالی سن لیے رٹ لیے، ہم خالی سن لیے اور رٹ لیے۔ سننے سے رٹنے سے ایمان نہیں آتا، ایمان سننے کی رٹنے کی چیز نہیں ہے۔ میں پانی ہے کتنا بھی بولو، یقین کی وہ کیفیت نہیں آتی جو کیفیت چکھنے کے بعد آ گئی، جو کیفیت چکھنے کے بعد آ گئی۔ انہوں بولیں گے 10 لوگ بولے تو ارے ہو سکتا ہے میں ایک اور گلاس میں کھاؤں گا یہاں پہ اسپرائٹ، یہ گلاس میں تو پانی ہے۔ اب 10 لوگ بولے نا بھائی، 10 لوگ تو جھوٹ نہیں بول سکتے، یقیناً کھاؤں گا، کوئی اور پی کے چلے گئے ہوں گے، کھاؤں گا کوئی اور پی کے چلے گئے ہوں گے، یہ پانی ہے، یہ اسپرائٹ نہیں ہوتا۔ ہری بات سمجھے؟ کانفیڈنس لیول ہائی جب ہو رہا، کب ہو رہا؟ ریسرچ کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد، جاننے کے بعد اللہ ہمارا رب ہے سب بولتے، لیکن وہ لیول نہیں رہتا، وہ کانفیڈنس نہیں رہتا۔ وہ کانفیڈنس اگر آنا ہمارے کو، ہم ریسرچ کریں، تحقیق کریں، اللہ رب ہے، اللہ بولا میں پالتا ہوں، کہاں پال رہا اللہ، دیکھنے کی کوشش کریں۔ اور جب ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ قرآن نے ارشاد فرمایا جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں یقیناً ہم ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ جو کوشش کرتا ہے سب کو نہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کھولنے والا نہیں ہے، ان کے لیے کھولنے والا ہے جو تحقیق کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا رب ہے تو کیسا رب ہے؟ اور جب دیکھ لیتے ہیں، جب کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے کوئی چیز عبث پیدا نہیں کی، تو نے کوئی چیز غلط پیدا نہیں کری، تو نے کوئی چیز خراب پیدا نہیں کی، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ہر چیز کا ایک منشا ہے۔ کب؟ جب آدمی ریسرچ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اس کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوتا ہے، یقین، ایمان یقین کرا۔ جب ایک مرتبہ یقین ہو جاتا ہے تب پھر انہیں کوئی بات سے پھرتا نہیں، بدلتا ہے، کیونکہ ہمارا وقت بالکل مختصر وقت ہے ہمارے پاس۔ کتنا ٹائم ہوا؟ کتنا ٹائم ہمارے پاس؟ اچھا 1 منٹ سے سمجھ میری بات آپ لوگوں کے؟ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایمان، یہ ایمان ہے۔ ایمان کیسا رہتا؟ غیر مادی، نان مٹیریلسٹک، نان مٹیریلسٹک، پکڑ میں آنے والا نہیں، دکھنے والا نہیں، اور جس کا ایمان اس کے ساتھ، آپ کا خیال آپ کے ساتھ میرے کو نہیں دکھتا، آپ کا غصہ آپ کے ساتھ میرے کو نہیں دکھتا، میری محبت میرے ساتھ آپ کو نہیں دکھتی، اسی طرح آپ کا ایمان آپ کے ساتھ۔ اس لیے بولتے خبر میں جس کا جواب اس کو دینا ہے، ہر ایک کا ایمان اس کے ساتھ جانے والا ہے۔ میں آپ کے ساتھ نہیں آتا، آپ میرے ساتھ نہیں آتے، میں آپ کے ساتھ نہیں، آپ میرے ساتھ نہیں، میرا ایمان میں لے کے خبر میں جاؤں گا، میرا ایمان اگر ہے صحیح میں خبر ہے جواب دوں گا، میرا ایمان نہیں ہے جواب نہیں دوں گا۔ بس تو ہم کوشش کرنا، جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔ ایمان کے بارے میں ہم اور تسلسل جاری رکھیں گے۔ ابھی میں خالی ایمان کا کانسیپٹ سمجھایا آپ لوگوں کو، ایمان کا ایک کانسیپٹ آیا، ایمان کس کو بولتے ہیں سمجھ میں آیا نا، ایمان کس کو بولتے ہیں؟ یہ کانسیپٹ آ گیا نا، ہم خالی سنتے ہیں ایمان ایمان، لوگ سب بولتے ہیں ایمان ایمان بول کے، ایمان ہے کیا بھائی؟ ایمان لانا، ارے کیا کس بات میں ایمان لانا، کیا بول کے ایمان لانا، کیسا رہتا ہے ایمان؟ آپ پوچھئے کسی سے، نہیں دے سکتے جواب، انشاءاللہ اب آپ لوگ دے سکتے جواب، الحمدللہ اب آپ لوگ جواب دے سکتے۔ ایمان کیا ہے بولے تو
ایک ایسی چیز ہے جو کہیں بھی نہیں ملتی، کہیں بھی نہیں ملتی، دکھتی بھی نہیں، اس کا احساس ہوتا ہے، کہیں دکھتی نہیں، کہیں ملتی نہیں، اس کا احساس ہوتا ہے۔ جو رکھتا ہے وہ دیتا ہے، جو رکھتا ہے وہ دیتا ہے، ہر آدمی نہیں دے سکتا۔ تو ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آنے والے جمعرات کو اس کا ہم تسلسل رکھیں گے ایمان کے بارے میں، ہم اور ایمان کیسا ہے، کیسا لانا۔ پھر چار چیزیں بتایا تھا میں، ایک تو پہلے کامل تھا وہ معلوم رہنا، پھر لانا بول کے بولا، پھر اس کے بعد رکھنا، رکھنے کے بعد حفاظت کرنا۔ لانے کا حفاظت بھی کرنا نا، حفاظت نہیں کرے تو گم ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کی حفاظت بھی کرنا۔ ہم پہلے تو ابھی لائٹ نہیں، ابھی تو سمجھ رہے ہیں، سمجھنے کے بعد انشاءاللہ لیں گے، لا کے بھی رکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ پابندی ہونا، پابندی ہوئی تو فائدہ ہے۔ میرے کو 5 6 8 بھی آپ لوگ پابند رہیں گے تو میرے لیے کافی ہے۔ 8 10 بھی میرے کو پابند رہے تو وہ 8 10 کے لیے میں برابر پوری بات انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں دیتا رہوں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ توفیق دے، زندہ رکھے، تب اپنی بات کو آنے والے دنوں کو جاری رکھیں گے۔ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو جب کو سب عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما، واسطہ کریم سے کا ہم کو ہمارے شیخ العالم معظم ممتاز رکھ، ان کے دینی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے مقبول میں ترقی عنایت فرما، ان سے کاملہ عاجلہ مستقبل عنایت فرما، واسطہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل الصلوات وعلى وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔